میری کہانی کا عنوان ہے تحفہ۔ رات کے ٹھیک 12 بج رہے تھے۔ ہوائیں سن سن کر کے چل رہی تھیں، کبھی کبھی بجلی چمک جاتی اور بادل گرجنے لگتے۔ اچانک زور کی بارش شروع ہو گئی۔ ٹو دا لائٹ ہاؤس میرے ہاتھ میں تھی، جس کا مطالعہ میں کافی دیر سے کر رہی تھی۔ مسز رمزے ناول کی مرکزی شخصیت کا انتقال ہو چکا تھا، جس کا میرے اوپر خاصا اثر تھا۔ میں نے کتاب سائڈ ٹیبل پر رکھ دی۔ اتنے خوبصورت موسم میں دل کوئی کہانی لکھنے کو چاہ رہا تھا۔ چراغ سے چراغ ہمیشہ جلتے آئے ہیں۔ میں نے قلم اٹھا لیا۔ فرزانہ میری روم میٹ ذرا اونگ چلی تھی۔ وہ ٹریننگ کالج سے بی ایڈ کر رہی تھی اور میں انگریزی ادب میں ایم اے، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کی طالبات۔ ہم عبداللہ ہال کے نیو ہاسٹل کے کمرہ نمبر 22 میں مقیم تھے۔ ہاں، تو کتاب فرزانہ کے ہاتھ سے چھوٹ کر زمین پر گر چکی تھی، جسے میں نے اٹھا کر میز پر رکھ دیا اور کھڑکی کے پاس جا کر آسمان کا انداز دیکھنے لگی، جو بادلوں سے سیاہ ہو رہا تھا۔ جب رات کو یوں بارش ہوتی ہے، بادل گرجتے ہیں اور بجلی چمکتی ہے، تو نہ جانے کیوں ایک جذب کی کیفیت ہمیشہ طاری ہو جاتی ہے، کھو سی جاتی ہوں۔ باہر رم جھم بارش ہو رہی تھی، پانی کی موسیقی۔ اچانک دروازے پر بڑے زور سے دستک ہوئی اور میں چونک گئی۔ ایک بے حد پراسرار آواز میری کانوں سے ٹکرائی۔ میں سہم گئی۔ ہائے، یہ اس وقت کون آ گیا؟ فرزانہ بھی آنکھیں ملتی ہوئی اٹھ بیٹھی، وہ بھی حواس باختہ تھی۔ دروازہ کھولو، آواز اس بار ذرا زور سے آئی۔ ہم دونوں پر لرزہ طاری ہو گیا۔ اتنی رات گئے، ایسے طوفانی موسم میں آخر یہ کون ہو سکتا ہے؟ اور ہم دونوں نے خوفزدہ ہو کر ایک دوسرے کو دیکھا۔ دونوں کے ذہنوں میں ایک ہی خیال آیا۔ آج ہی شام لان پر بیٹھی لڑکیوں کے جمگھٹ میں جنوں اور بھوتوں کے قصے سنائے گئے تھے۔ ہمارے سامنے پراسرار صورتیں تھیں اور ہمارا جیسے دم نکلا جا رہا تھا، اور ریسرچ اسکالرز کے کمرے وسیع لان کے اس پار والے ونگ میں تھے۔ ہم ان کو ہی اپنا بزرگ مانتے تھے، مگر اس وقت تو دروازہ کھولنا ہی خطرے سے خالی نہیں تھا۔ دم سادے ہم چپ چاپ کھڑے تھے۔ دل بری طرح دھڑک رہا تھا اور پیروں پر لرزہ طاری تھا۔ دروازہ کھولو، پراسرار سحر زدہ سی آواز پھر آئی اور ہماری گھگی بن گئی۔ کوئی صورت نہ تھی کسی کو مدد کے لیے بلانے کی۔ کھڑکی جدھر کھلتی تھی ادھر گھنے درخت تھے اور موسلا دھار بارش اور اندھیرا، اور گاہے گاہے چمکنے والی بجلی کی لہریں۔ کون؟ بابو علی؟ ڈرتے ڈرتے فرزانہ نے پوچھا۔ بابو علی ہمارے ہاسٹل کے چوکیدار تھے اور حاضری کا رجسٹر وارڈن یعنی رشیدہ آپا کے پاس لے جاتے تھے۔ اکثر اسی وقت وہ رجسٹر لینے آیا کرتے تھے، لیکن ان کی آواز تو یہ ہرگز نہیں تھی۔ پھر آخر یہ کون ہے باہر؟ عجیب مخمصے میں تھے ہم دونوں۔ دروازہ تو کھولو بی بی۔ اب کی بار آواز میں کچھ نرمی تھی۔ ہماری ذرا جان میں جان آئی۔ اتنی محبت سے بیٹی کہنے والا جن یا بھوت تو ہرگز نہیں ہو سکتا، اور میں نے ہمت کر کے دروازہ کھول دیا۔ پردہ اٹھا کر ایک پستہ قد بزرگ اندر داخل ہوئے۔ الجھے الجھے بھورے بال کاندھوں تک آ گئے تھے، الجھی داڑھی، سیاہ پرانا کوٹ، کافی بوسیدہ ٹینس شوز پہنے ہوئے، ایک ہاتھ میں ڈنڈا اور دوسرے ہاتھ میں تھیلا جس میں کچھ بھرا ہوا تھا۔ ہم دونوں کی ایک ساتھ چیخ نکل گئی۔ حالت خراب تھی۔ بادل اور زیادہ تیزی سے گرج رہے تھے۔ یہاں کوئی ساجدہ بی بی رہتی؟ بڑی پراسرار سمندری آواز میں ان بزرگ نے استفسار کیا اور دروازہ بند کرنے لگے، کیونکہ تیز بارش کی وجہ سے بوندیں آ رہی تھیں اور ہوا بے حد زوروں سے چل رہی تھی۔ ہماری جان سوکھ گئی۔ جانے یہ کمبخت بوڑھا کیا کر رہا ہے؟ ہاں، یہ کہیں کوئی بھوت ووت تو نہیں جو انسان کے بھیس میں ہمیں مارنے آیا ہے؟ گھبرا کر ہم نے کمرے سے باہر بھاگنا چاہا کہ کسی کو مدد کے لیے پکاریں۔ اسی وقت وہ بڑے میاں پراسرار سی آواز میں بولے، ڈرو نہیں بیٹی، ڈرو نہیں، میں کوئی چور اچکا نہیں ہوں، تمہاری طرح ہی انسان ہوں۔ بتاؤ ساجدہ بی بی کہاں رہتی ہیں؟ کون سا کمرہ ہے ان کا؟ اب کی بار ان کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی۔ پھر انہوں نے تھیلے میں اپنا بائیں ہاتھ ڈالا۔ ہمارا دم نکل گیا۔ اللہ جانے یہ شخص تھیلے میں سے کیا نکالے گا؟ کہیں چھرا اڑا تو نہیں کہ ہم کو ختم کر دے، یا پھر سنگھانے والی دوا کہ ہم کو بے ہوش کر کے اٹھا لے جائے۔
ہماری دوسری کربناک چیخ نکلنے والی تھی کہ تھیلے سے ایک عدد عمدہ خاصا بڑا سائز کا امرود برآمد ہوا۔ ان بزرگ نے ہم سے کہا، بی بی ساجدہ بی بی جو ہے نا وہ یہیں رہتی ہیں، یہ امرود ان کو دے دینا، میں تمہارے ڈائننگ ہال کے بیر ستار کا باپ نواب علی ہوں اور رات کو چوکیداری کرتا ہوں۔ اب جا کر ہماری جان میں جان آئی، اور اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا جو نیچے تھا وہ ٹھیک ہوا، اور پھر اس عجیب واقعے پر ہنستے ہنستے ہمارا برا حال ہو گیا۔ بعد میں پتہ چلا کہ وہ بڑے میاں اکثر لڑکیوں کو آم، خربوزے اور تربوز وغیرہ لا کر دیا کرتے ہیں، اور اس طرح ہاسٹل میں بزرگانہ شفقت کی انتہائی کمی کو پورا کرتے ہیں۔ اتنا یاد نہیں کہ وہ امرود ساجدہ آپا کو دیا گیا تھا یا نہیں۔ ساجدہ آپا فزکس میں ریسرچ کر رہی تھی، پھر تو بارش بزرگ اکثر ہم کو امرود اور آم لا کر دینے لگے، بڑی محبت سے بیٹی کہہ کر مخاطب کرتے۔ اکثر ایسا ہوتا کہ ہم سب اپنے کمروں کے آگے گلاب کی جھاڑی کے پاس ہری ہری دھوپ پر بیٹھے گپ شپ کرتے ہوتے، اسی وقت بڑے میاں آتے، ایک خربوزہ تھیلے سے نکالتے، جلدی جلدی اس کی پھاکے کرتے، ایک ایک ہم سب کو دیتے۔ کچھ لڑکیاں منہ بنا کر حقارت سے کہتی، بے رہنے دیجیے بڑے میاں، ہم نہیں کھائیں گے، تو وہ کچھ اداس ہو جاتے جیسے ان کے دل کو ٹھیس سی لگی ہو۔ بڑے میاں آپ بلا وجہ تکلف کرتے ہیں، آپ کے پیسے نہیں خرچ ہوتے، انہی پیسوں میں آپ کوئی چیز اپنے بچوں کو کھلا دیا کیجیے۔ ایک دن فرزانہ نے کہا تھا، بیٹی تم سب میرے بچے ہو، تم کو کھلا کر مجھے خوشی ہوتی ہے۔ بڑے میاں نے جواب دیا تھا۔ فرزانہ، اسرا، صبوحی سب ہنسنے لگی تھی۔ بڑے میاں ہم سب آپ کی بیٹیاں ہیں؟ سب نے ایک زبان ہو کر دوبارہ سوال کیا۔ بیٹی تم یہاں آتی ہو اپنے ماں باپ سے الگ ہو کر، ہم بھی تمہارا خیال نہ رکھیں تو پھر کون رکھے گا؟ جیسے میرے بچے ویسے ہی تم لوگ۔ یہ کہہ کر وہ اپنے سر کے بالوں، گردن اور بھووں کو جنبش دیتے جاتے اور آواز بے حد پراسرار ہو جاتی، اور وہ چل دیتے۔ کتنا وسیع دل ہے اس انسان کے سینے میں، جس میں اپنے بچوں کے علاوہ دوسروں کے بچوں کے لیے بھی محبت کا دریا ہے۔ اور پھر ایک شام وہ آئے ایک سرخ رنگ کا آم لے کر۔ یہ آپ بے فصل کا آم کہاں سے لے آئے؟ فرزانہ نے پوچھا، اور مجھ کو اپنے وطن ملی آباد کے آم یاد آ گئے، جن کی سینکڑوں قسمیں ہوتی ہیں۔ یہ 12 ماسی آم ہے بیٹی، جواب ملا۔ اچھا بڑے میاں یہ کھانا لے جائیے آپ، ہم نے ان سے کہا۔ نہیں بیٹی، میں تم سے بدلہ نہیں چاہتا، وہ بولے۔ واہ بڑے میاں، بدلے کا کیا سوال ہے بھلا، لے لیجئے، بچوں کو دے دیجئے گا، یا رات کو آپ کھا لیجئے گا۔ نہیں بیٹی، میں رات کو کھانا نہیں کھاتا، نیند آ جاتی ہے، اور مجھے رات بھر جاگنا پڑتا ہے چوکیداری کرنے کے لیے۔ آپ کو بڑی تکلیف ہوتی ہوگی، میں نے پوچھا۔ دسمبر کی اتنی ٹھنڈی راتوں میں زمین پر فقط ایک پتلی رضائی میں پڑے رہنے اور ادھر ادھر چکر کاٹتے ہوئے ہوشیار ہوشیار کہتے رہنے کے خیال سے مجھے جھرجھری سی آ گئی۔ اب تکلیف نہیں ہوتی بیٹی، عادت پڑ گئی ہے، پیٹ کے لیے سب کچھ کرنا پڑتا ہے۔ تو پھر بڑے میاں آپ آخر اتنے پھل وغیرہ سب کو کیوں دیا کرتے ہیں؟ اپنے بچوں کو کھلا دیا کریے، فرزانہ نے کہا۔ بیٹی میرے دونوں لڑکے جو کماتے ہیں فیشن، جوئے اور شراب میں اڑا دیتے ہیں، تو پھر میں بھی کہتا ہوں تم ادھر اڑاؤ، میں اپنی بیٹیوں کو کھلاؤں گا۔ بیٹیوں سے مراد ہم نیو ہاسٹل کی لڑکیوں سے تھی۔ آپ کو تنخواہ کتنی ملتی ہے بڑے میاں؟ میں نے پوچھا۔ 100 روپے۔ 100 روپے؟ صرف 100 روپے؟ میں حیرت زدہ رہ گئی۔ ویسے حیرت کی اس میں کوئی بات نہیں تھی، چوکیدار کو عموماً اس سے بھی کم پیسے ملتے ہیں، لیکن 100 روپے اور پیٹ کی دہکتی ہوئی ظالم آگ، بے راہرو بچے اور پیرانہ سالی، اور یہ الجھی داڑھی اور میلے کچیلے بوسیدہ کپڑے، اور 100 روپے کی خاطر رات بھر جاگنا، شب بیداریاں۔ میرا سر چکرانے لگا، روح کے تار جھنجھنانے لگے۔ تو آخر آپ سوتے کب ہیں؟ بہت کم بیٹی، دن میں کام کرتا ہوں، گھر کا دھندا بھی تو چلانا پڑتا ہے، اور رات کو ہوشیار ہوشیار کہتا رہتا ہوں۔ اس لہجے میں کتنا طنز ہے، ہم سب آرام کی نیند سونے والوں پر، ان سب پر جو محنت کے بغیر عیش کرتے ہیں، بڑی بڑی رقمیں فضول کاموں پر اڑاتے ہیں۔ میں نے سوچا اب تو عادت پڑ گئی ہوگی آپ کی، دکھ سے فرزانہ نے کہا۔ عادت کہاں پڑ گئی بیٹی، مگر بھوک سب کچھ کرا لیتی ہے۔ راتوں کو نہ جاگوں تو گھر والے فاقہ نہ کریں، اور میں نے سوچا کسی کے دکھ درد پر، شب بیداریوں کو اور مفلسی پر تھوڑی دیر کو اس طرح دور سے ترس کھانے سے کیا حاصل، کیا فائدہ؟ یہ تو ہم سب حقیقت کو بہت اوپر سے دیکھنے والوں کی رسمی اظہار ہمدردی ہے کہ زندگی کے غموں کو، اس کی مشکلوں
اور محرومیوں کو اگر سچ مچ دور کرنا ہے تو کچھ ایسا کریں کہ ان کا وجود ہی نہ رہے، کہ زندگی کا ڈھانچہ ہی بدل جائے، کہ سماج کی وہ جڑیں مضبوط ہو جائیں جو اس کی روح کو کھوکھلا کیے دے رہی ہیں، کہ وہ نظام ہی بدل جائے جس میں پیٹ کی آگ سب کچھ کرا لیتی ہے، عورت سے اس کی عزت، اس کا نام چھین لیتی ہے، انسانوں کو غلامی پر مجبور کر دیتی ہے، زندگی سے اس کا حسن چھین کر اس میں بدصورتی بھر دیتی ہے۔ ایسا نظام درندگی جس میں سبھی حدیں تمام کرتی ہے، اور اس وقت وہ الجھی داڑھی، جھریوں دار چہرے اور میلے کچیلے کپڑوں والا پراسرار انسان مجھے بہت بلندیوں پر پرواز کرتا نظر آیا، جیسے اس نے آسمان چھو لیا ہو۔ پھر میں نے سوچا کہ اگر اس شخص کے حالات سازگار رہے ہوتے، کہ اس کی داڑھی کو زندگی کی تلخیوں نے الجھا نہ دیا ہوتا، کہ اسے خوبصورت ماحول ملا ہوتا، کہ اگر اس کے کپڑے میلے نہ ہوتے اور اس کے پاس دینے کے لیے آم اور امرود کے علاوہ بھی بہت کچھ ہوتا، تو وہ دوسروں کو کیا کچھ نہ دے سکتا۔ اس چھوٹے اور مختصر سے جسم میں کتنا وسیع دل ہے، کتنی بڑی دنیا ہے۔ میری سوچ کے دھارے بہتے رہے اور شام ڈھل رہی تھی۔